احمد شاہ درانی نے وسیع و عریض درانی سلطنت کیسے قائم کی؟ شاہ شجاع پنجاب کے سکھ حکمران رنجیت سنگھ کا قیدی کیوں اور کیسے بنا؟ شاہ شجاع نے رنجیت سنگھ کی قید سے رہائی کیسے حاصل کی؟ ان سب سوالوں کا جواب آپ جان سکیں گے ہماری آج کی اس ویڈیو میں۔ محترم ناظرین، میں آپ کو اپنے چینل ہسٹری ٹی وی ایس پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، تخت افغانستان کے لیے جنگوں کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ ہم 300 سال قبل احمد شاہ ابدالی سے شروع کرتے ہیں۔ اس کا تعلق افغانستان کے سید و زئی قبیلے سے تھا۔ اس نے ایران کے جنگجو بادشاہ نادر شاہ کے زیر سایہ ترقی کی منازل طے کیں۔ 1747 میں نادر شاہ کے قتل کے بعد اس نے شاہ کے زر و جواہرات پر قبضہ کر لیا۔ یہ جواہرات دہلی پر حملے کے دوران لوٹے گئے تھے اور ان میں مغلوں کا شاہکار ہیرا کوہ نور بھی شامل تھا۔ احمد شاہ ابدالی نے اس دولت کو استعمال کرتے ہوئے قندھار، کابل اور لاہور کو فتح کیا، درانی کا لقب اختیار کر لیا اور ایک وسیع و عریض درانی سلطنت قائم کی، جس میں خراسان، نیشاپور، بلوچستان، سندھ، پنجاب اور کشمیر کے علاقے شامل تھے۔ درانی سلطنت کی سرحد مغلوں کے دارالحکومت دہلی پر دستخط دے رہی تھی۔ یہ کامیابی اس کو شمال میں ازبک، مغرب میں صفوی اور جنوب میں مغل سلطنت کے زوال کے باعث حاصل ہوئی۔ 1772 میں وہ سرطان کے مرض میں مبتلا ہو کر انتقال کر گیا تو اس کا بیٹا تیمور شاہ تخت نشین ہو گیا۔ اس نے پشتونوں کی سرکشی سے بچنے کے لیے دارالحکومت قندھار سے کابل منتقل کر لیا، لیکن ایسا کرنے میں ایران اور ہندوستان کے سرحدی علاقے اس کے ہاتھ سے نکل گئے۔ 1793 میں اس کی وفات کے بعد اس کے 24 بیٹوں میں جانشینی کی لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ پہلے شاہ زمان تخت نشین ہوا۔ اس کو بادشاہتی مسند پر فائز کرنے میں بارک زئی قبیلے کے طاقتور سردار پائندہ خان کا ہاتھ تھا۔ وہ ایک بادشاہ گر آدمی تھا۔ وہ 6 سال تک شاہ زمان کے دربار میں وفادار وزیر رہا۔ بعد میں دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ شاہ زمان کو شک ہو گیا کہ پائندہ خان اس کے خلاف بغاوت کی سازش کر رہا ہے، چنانچہ اس نے اپنے محسن پائندہ خان کو قتل کروا دیا۔ اس کے نتیجے میں افغانستان کے 2 سرکردہ قبائل کے درمیان ایسا خونی جھگڑا شروع ہو گیا جس نے آئندہ 50 سال تک اقتدار کی کشمکش پر گہرے اثرات ڈالے۔ پائندہ خان کے 21 بیٹے تھے۔ یہ سب سید و زئی حکمرانوں کے جانی دشمن ہو گئے۔ 1800 میں شاہ زمان کے سوتیلے بھائی شاہ محمود نے اس کے دشمن بارک زئی قبیلے سے مل کر اسے نہ صرف اقتدار سے محروم کیا بلکہ اس کو اندھا کروایا اور قید خانے میں بند کر دیا۔ 3 سال بعد شاہ زمان کے حقیقی بھائی شاہ شجاع نے اقتدار کی اس جنگ میں شاہ محمود کو قصر شاہی سے نکال باہر کیا، تاہم اس نے رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو اندھا نہیں کروایا، بس اس کو ایک مکان میں نظر بند کر دیا اور اپنے بھائی شاہ زمان کو قید سے رہائی دلائی۔ شجاع نے بارک زئی قبیلے کے ساتھ خونی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے بارک زئی بھائیوں وزیر فاتح خان اور دوست محمد خان کو دربار میں جگہ دی اور ان کے ساتھ اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے ان کی بہن وفا بیگم سے شادی بھی کر لی، تاہم یہ اتحاد عارضی ثابت ہوا۔ کشمیر کی بغاوت کو دبانے کے لیے 15,000 آدمیوں پر مشتمل جو مہم بھیجی گئی تھی وہ بری طرح ناکام ہو گئی۔ زیادہ تر سپاہی مارے گئے یا دشمن سے جا ملے۔ صرف 3,000 آدمی جانیں بچا کر واپس آ سکے۔ شاہی خزانہ خالی تھا، فوج منتشر اور قبائلی سردار سرکش تھے، اس لیے شجاع کا اقتدار عدم استحکام کا شکار تھا۔ تاہم 1809 میں شاہ شجاع کو 2 اچھی خبریں ملیں۔ پہلی خبر یہ تھی کہ اس کے گمشدہ خاندانی جواہرات کوہ نور اور پخراج واپس مل گئے۔ دوسری یہ کہ ہندوستان کے انگریز گورنر جنرل نے تاریخ میں پہلی مرتبہ افغانستان کے لیے برطانوی سفیر کا تقرر کیا اور سفارتی قافلہ دہلی سے روانہ ہو چکا تھا۔
ماؤنٹ اسٹیوارٹ ایلفنسٹون کی سربراہی میں سفارتی قافلہ 200 گھڑ سواروں، 600 اونٹوں، 1 درجن ہاتھیوں اور 4000 پیادہ فوج پر مشتمل تھا۔ تقریباً 6 ماہ کے سفر کے بعد یہ قافلہ پشاور پہنچا۔ اس زمانے میں پشاور کافی بڑا، گنجان آباد اور دولت مند شہر تھا۔ یہ درانی سلطنت کا سرمائی صدر مقام تھا اور یہ شہر 2 عظیم شاعروں خوشحال خان خٹک اور رحمان بابا کا وطن بھی تھا۔ ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں۔